الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی اچھی حالتوں میں رکھے۔ ہم اسلامیات اختیاری برائے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ FA کے نصاب کا باقاعدہ آغاز کر چکے ہیں۔ آج ہم سورہ البقرہ آیات 60 تا 61 مع ترجمہ و تشریح پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام اور عزیز طالبات، آج کے لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے جو کچھ کل پڑھا تھا اس کی کچھ امپورٹنٹ ہائی لائٹس دیکھ لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل جب فرعون اور آل فرعون کی غلامی میں تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العزت نے انہیں فرعون کی غلامی سے آزاد کرایا۔ پھر اللہ رب العزت نے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے فلسطین لے جانا تھا۔ اس سفر کے دوران رستے میں ایک دریا آیا، دریا یا سمندر یعنی بحر کے الفاظ استعمال ہوئے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بحر دریا اور سمندر دونوں کے لیے آتا ہے۔ تو بحر کو کس طرح سے پار کروایا یہ بھی آپ سب اچھے سے جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مارا اللہ کے حکم سے تو سمندر کے درمیان، سمندر کے اندر سے ان کے لیے راستہ بن گیا اور وہ بآسانی وہاں سے گزر گئے۔ یعنی بنی اسرائیل جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فالو کر رہے تھے، ان کی قیادت میں تھے اور وہ وہاں سے گزر گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن کو پانی میں غرق کر دیا، اور وہ دشمن بھی ایسا دشمن جو کہ خود کو بادشاہ سمجھتا تھا، اللہ رب العزت سے برتر سمجھتا تھا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے دیکھتے ہوئے، ان سب کی نظروں میں جو ہے ان سب کے سامنے سمندر میں غرق کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ رب العزت نے ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کی خاطر کوہ طور پر بلایا۔ اور ان کے پیچھے کیا کیا بنی اسرائیل نے؟ بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور پھر جب انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تو اس کی ڈیٹیل بھی میں نے آپ کو بتائی تھی۔ یہاں پہ تو اس کی مختصر سی ڈیٹیل بتائی گئی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے لیے کہا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بار ان کے اس گناہ، چونکہ یہ بہت بڑا جرم تھا، اس کے کفارے کے طور پر فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا حکم نازل فرمایا کہ اب تم اپنی جانوں کو، اپنے نفسوں کو قتل کرو۔ پھر حضرت موسیٰ کی دعا سے وہ حکم بھی ان سے ہٹا دیا گیا، ٹال دیا گیا۔ لیکن سورہ طٰہٰ میں اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل موجود ہے۔ اب یہاں پہ میں نے آپ کے ساتھ وہ ساری ڈیٹیل اس لیے ڈسکس نہیں کی تھی کیونکہ آپ ابھی ابتداءً قرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ اگر اتنا سارا کچھ ابھی سے آپ کو بتا دیا جائے تو پھر آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے۔ جیسے کہ سورہ طٰہٰ میں بہت زیادہ تفصیل بتائی گئی ہے کہ کس طرح کا بچڑا تھا، کس نے بنایا، کس طرح سے اس کو سامری نے بنایا تھا، سامری جو کہ جادوگر تھا، اس نے بنایا تھا اس بچڑے کو۔ بنانے کے بعد اس نے کس طرح اس کے منہ میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے منہ میں آگ بھری، اور آگ بھر کے انہوں نے یہ مطلب کہا کہ اب ہم اس بچڑے کو ختم کریں گے۔ یہ ساری تفصیلات جو ہیں آگے سورہ طٰہٰ میں آتی ہیں۔ بہرحال یہاں پہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ البقرہ پورے قرآن کریم کی سمری ہے،
تو چونکہ یہ سمری ہے اس لیے بہتر ہے کہ یہاں پہ نازل کیے گئے جو احکامات ہیں یا سورہ بقرہ میں جو شامل کیے گئے احکامات ہیں ہم ان کو بھی مختصر ڈسکس کریں تاکہ آپ سب کنفیوز نہ ہو جائیں. اس لیے میں نے یہاں پہ آپ کو صرف اتنا بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں توبہ کرنے کا حکم دیا اور انہیں یہ کہا کہ تم اپنے گناہوں کی توبہ کرو، اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب اور ہدایت یعنی فرقان لے کر آئے جو کہ ان کے لیے باعث ہدایت تھی. انہوں نے اس کتاب سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ ہم تو ہرگز تمہاری بات کا اعتبار نہ کریں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی آواز نہ سن لیں گے یا اللہ کو آپ سے باتیں کرتے ہوئے نہ سن لیں گے. یہاں پہ یہ آتا ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، یہاں تک کہ ہم اللہ کو خود نہ دیکھ لیں گے. یہاں پہ دیکھنے کا حکم آتا ہے، لیکن بعض جگہوں پہ یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ آواز سننا چاہتے تھے، اس طرح سے گفتگو کرتے ہوئے اللہ کو سننا چاہتے تھے جیسے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی. اسی لیے انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ پہلے آپ ان کی گفتگو ہمیں سنوائیں، پھر ہم آپ کی بات پہ اعتبار کریں گے. اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے 70 آدمیوں کو اکٹھا کیا گیا جو کہ اس قوم کے نیک وکار تھے. اور جب وہ گئے وہاں پہ کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، انہوں نے کہا نہیں جی ہم دیکھنا نہیں چاہتے، ہم سننا نہیں چاہتے، بلکہ ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. پھر اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہو گئے اور اللہ نے انہیں بجلی کے عذاب سے ہلاک کر دیا، کڑک کے عذاب سے ہلاک کر دیا. ہلاک کرنے کے بعد اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا اور وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ کیا جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ، انہیں بادلوں کا سایہ عطا فرمایا، انہیں من و سلوہ عطا کیا اور بہترین رزق عطا فرمایا. پھر انہیں ایک بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا اور یہ کہا کہ اس میں سجدہ کرتے ہوئے یعنی اپنی عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اور استغفار پڑھتے ہوئے جائیں. لیکن وہ حتتن کی بجائے ہنتتن یعنی گندم کہتے گئے اور ایک طرح سے اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سخت عذاب جسے رجز کہا گیا ہے، رجسم من السماء بما كانوا يفسقون، یعنی ایسا عذاب نازل کیا جو کہ بہت زیادہ سخت تھا. اور یہ کیوں کیا گیا تھا؟ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے. نافرمانی کیسے کرتے تھے؟ انہوں نے اپنے پیغمبر کو بار بار تنگ کر رکھا تھا کہ اپنے رب سے یہ پوچھ دو، اپنے رب سے یہ کہہ دو، ہمیں یہ لے دو، ہمیں یہ نہیں چاہیے، وہ نہیں چاہیے. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر عذاب نازل کیا. اور یہ جو پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں یہاں تک ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تاریخی واقعات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ دنیاوی اعتبار سے بنی اسرائیل کی مدد کی. اور وہ مدد اس لیے کی تاکہ یہ اسی سے نصیحت پکڑ لے کہ پہلے یہ آزمائے گئے، ان کی آزمائش کے بعد ان کی مدد کی گئی اور پھر انہیں مختلف عذابوں مشکلات سے نکالا گیا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام تھا ان کے لیے. اس کے باوجود انہوں نے نصیحت نہ پکڑی، پھر یہ عذاب چکھتے گئے. آج جو آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان میں مزید اللہ رب العزت کی نعمتوں کا ذکر ہے اور خاص طور پر یہ نعمتیں انسانی زندگی کے معمول سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی جو روزمرہ کی ہماری کنڈیشنز ہیں یا روزمرہ کی ہماری ضروریات ہیں ان سے یہ تعلق رکھتی ہیں. جیسے کہ پانی ہے، پانی ہمیں روز چاہیے، پانی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. اور جیسے کہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بنی اسرائیل وادی تی میں تھے اور یہ 40 سال وہاں پہ رہے جہاں پہ ان کے لیے کوئی بھی کھانے پینے کی یا اس طرح سے کوئی اپنا روزگار پورا کرنے کے لیے چیز نہیں تھی جس سے یہ اپنا گزر بسر چلا سکتے. اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں من و سلوہ عطا کیا، وہ بھی آسمان سے ان کے لیے خاص آیا تھا. اس طرح اللہ نے ان کے لیے پانی بھی جاری کیا اور یہ پانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جاری کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پھر ہم نے انہیں کہا
کہ اپنا عصا پتھر پر ماریں، یعنی وہاں پہ کوئی پتھر موجود تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنا عصا اس پتھر پر ماریں۔ اب وہ پتھر کس طرح کا تھا، کس ٹائپ کا تھا، اس کی کیا نوعیت تھی، اس سے ریلیٹڈ کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی۔ بہرحال یہ ایک پتھر تھا جس پر عصا مارنے کا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، ٹھیک ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ، پس انہوں نے مارا، پس فَانْفَجَرَتْ مِنْ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پس جب انہوں نے اس میں عصا مارا تو کتنے چشمے نکلے؟ 12 چشمے اس میں سے نکل گئے۔ اب 12 چشمے کیوں نکلے؟ کیونکہ بنی اسرائیل کے قبائل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وادی تی تک گئے تھے، یعنی فلسطین میں گئے تھے، وہ بیسیکلی 12 قبائل تھے، اور وہ 12 کے 12 قبائل اگر ان کا ایک چشمہ بنا دیا جاتا تو بھی ان میں کوئی جھگڑا ہوتا، لڑائی ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ان میں سے ہر قبیلے کے لیے ایک الگ الگ سے چشمہ بنا دیا۔ اب وہ چشمہ ان سب کے لیے خاص تھا۔ لَقَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبُهُمْ، تحقیق ہر کوئی ان میں سے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان گیا، یعنی ہر قبیلہ اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان گیا۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللہِ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، وَلَا تَعْثَوْا، اور نہ تم فساد برپا کرو، فِی الْأَرْضِ، وَلَا تَعْثُوا، اور نہ تم دوڑ دھوپ کرو، فِی الْأَرْضِ، زمین میں، مفسدین، فساد پھیلانے کے لیے، یعنی فساد پھیلانے کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہ کرو۔ اب جہاں پہ اللہ کوئی نعمت عطا کرتا ہے نا، اس نعمت کو یوز کرنے کے لیے کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی لگاتے ہیں۔ اب اللہ نے چونکہ پانی دیا، اللہ نے من و سلوہ دیا، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دیں اللہ نے، جو بھی کوئی انہیں پابندیاں بتائیں، وہ ان کے بھلے کے لیے بتائی ہیں، اس لیے انہیں چاہیے تھا کہ ان پابندیوں پہ عمل کرتے، اسی میں انہی کا فائدہ تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مسلسل اپنی نافرمانیاں جاری رکھی۔ بہرحال یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس میں ہمیں کئی طرح کی باتیں پتہ چلتی ہیں، جن میں جب بھی انسان کو کوئی مشکل پیش آئے، جب بھی کوئی پریشانی ہو، صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، اسی کے سامنے دستے دعا طلب کرنے چاہیے، کیونکہ آگے جا کے آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ ہی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب آپ سے میرے بندے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیں کہ وہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب میرے بندے آپ سے سوال کریں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو کہہ دیں کہ میں قریب ہوں، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ رب العزت جو کہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہماری دعائیں ضرور سنتا ہے اور ضرور ہماری پکار کا جواب دیتا ہے۔ اس لیے اس آیت مبارکہ سے بھی ہمیں یہی بات پتہ چلتی ہے کہ جب بھی دعا مانگے، جب بھی جو کچھ بھی مانگے، چاہے وہ دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا کوئی بڑی سے بڑی چیز، یا آخرت کی کوئی چھوٹی بڑی چیز ہو، اس کے لیے سوال صرف اللہ سے کریں، کیونکہ وہی دیتا ہے۔ اور دیکھیں، آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ یہاں پہ یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جو کہ اللہ کے پیغمبر تھے، جنہیں اللہ نے معجزات بھی عطا کیے تھے، اور یہ اللہ کے خاص پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت زیادہ عزت و تکریم حاصل تھی۔ ان کے بارے میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 69 میں آتا ہے وَكَانَ عِندَ اللہِ وَجِيهًا، کہ اور آپ اللہ کے نزدیک قابل عزت یا قابل احترام تھے۔ قابل عزت اور قابل احترام ہونے کے باوجود بھی یہ اپنی ضروریات اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی بھی ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی سب کچھ اللہ سے مانگنا چاہیے، اور بنی اسرائیل کو بھی اللہ ہی سے مانگنا چاہیے تھا۔ وہ جب بھی بنی اسرائیل اللہ سے کوئی چیز مانگنا چاہتے تھے تو کہتے تھے فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے دعا کرو، یعنی وہ ابھی اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کو اپنا رب نہیں سمجھتے تھے،
وہ یہ کہتے تھے کہ اپنے رب سے دعا کرو. تو بہرحال یہاں پہ یہی چیز بتائی گئی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ جب انہیں کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اللہ ہی سے دعا مانگتے تھے. ہم نے پڑھا تھا نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس میں بھی یہ بات ڈسکس کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی کچھ مانگنا ہوتا تو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرتے. اور اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا بھی یہی معمول تھا، وہ بھی یہی کیا کرتے تھے کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے تھے. اور اس کے علاوہ اس میں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی قدرتیں اگر کسی پر خاص ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بنی اسرائیل کو خاص طور پہ چنا اور ان پر بے شمار انعامات کیے، تو انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ سے خوش ہوتے، اللہ کے کاموں پہ خوش ہوتے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، لیکن یہ الٹ اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے. اس طرح ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جب ہم میں سے کسی پر اللہ کی رحمتوں کا اس طرح سے نزول ہو تو ہم اللہ کا بے شمار شکر ادا کریں، اور اللہ کی زمین جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہماری رہنے کی جگہ بنائی ہے، اس میں لوگوں کے لیے آرام و سکون کے سامان پیدا کریں، نہ کہ فساد برپا کریں. آگے دیکھتے ہیں. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم تو ایک کھانے پر گزارا نہیں کر سکتے. یعنی یہ جو پانی ہمیں عطا کر دیا ہے چشموں سے، یا یہ جو من و سلوہ ہمیں دے دیا ہے، روٹی پانی کا ہمارا انتظام ایک ایک چیز کا ہو رہا ہے، ہم اس سے گزارا نہیں کر سکتے. تو پھر کیا کیا جائے؟ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، پس تم اپنے رب سے دعا کرو، یخرج لنا، کہ وہ ہمارے لیے نکالے، مما تنبت الارض، زمین میں سے وہ ہمارے لیے کچھ نکالے. اور وہ کیا نکالے؟ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، ترکاری، سبزی، کھیرا، سیلڈ، پیاز، دالیں، یہ ساری چیزیں نکالے. تو یہ اصل میں دیکھیں بنی اسرائیل کی نفسیات ایسی کیوں تھی؟ کیونکہ یہ غلامی کی زندگی گزار کے آئے تھے، اور غلامی میں کیا ہوتا ہے کہ غلام جو ہے نہ تو اس کی کوئی اپنی حیثیت ہوتی ہے، نہ اپنی اس کی کوئی طاقت ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ کچھ کر سکتا ہے، وہ صرف غلامی کرتا ہے. اس کے لیے دنیاوی مفاد ہی سب کچھ ہوتا ہے. اب غلامی تو انہیں شروع سے نہیں ملی تھی نا، وہ جیسا کہ آپ کو بتایا شروع میں کہ وہ اللہ کی بہت لاڈلی اور چنی ہوئی قوم تھی. اللہ تعالیٰ نے ان میں انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے تھے. یہ اللہ کے پیارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے سارے کے سارے. تو اس وجہ سے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا ضرور تھا، لیکن انہیں اپنی نعمتوں سے دور نہیں رکھا. اب جب ان پر غلامی کا ٹائم پیریڈ آیا تو غلامی میں ان کی نفسیات بالکل ہی نیگیٹو ہو گئی، یہ بالکل نیگیٹو ہو گئے، اور یہی سوچنے لگے کہ دنیاوی مفاد، دنیاوی چسکے، چٹپٹی چیزیں، یہی سب کچھ ہے. اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم یہ سب نہیں کھا سکتے، ہمارے لیے ان سب چیزوں کا انتظام کرو. قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈانٹ پٹائی اور کہا کہ کیا تم گھٹیا اور ادنا چیزوں کی وجہ سے کیا تم ایک بہترین چیز کی وجہ سے گھٹیا اور ادنا چیزوں کو خریدنا چاہتے ہو؟ کیا تم ایسی چیزوں کو لینا چاہتے ہو جو کہ تمہارے لیے صرف یہاں پہ بہتر ہیں؟ یعنی دیکھیں نا کہ یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے، ایک طرح سے غصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي، یہاں پہ جو ہے یہ ڈانٹ کے طور پہ آیا ہے کہ ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، کیا تمہیں وہ چیز چاہیے جو گھٹیا ہے، جو ادنا ہے، بہترین چیز کے بارے میں، بہترین چیز کے اگینسٹ، یا اس کے برخلاف تمہیں وہ چیز چاہیے جو تمہارے حق میں بہتر ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں کسی ایسی چیز کی فریاد کرتے ہیں
جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اور ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز ضرور ملنی چاہیے۔ تو یہاں اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا بھی اسی طرح سے مانگنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں وہ عطا کر جو ہمارے حق میں بہتر ہے، نہ کہ وہ جسے ہم بہتر سمجھتے ہیں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم والی نفسیات ہم میں نہیں آنی چاہیے۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اگر تم ایسا چاہتے ہو تو تم نکل جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ، دوسرے شہروں میں چلے جاؤ، اور وہاں تمہیں ہر وہ چیز مل جائے گی جس کے بارے میں تم مجھے کہہ رہے ہو، تمہیں دعا کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں کہ اللہ کی بھیجی ہوئی چیزیں چھوڑ کے تمہیں لہسن پیاز سبزی ترکاری چاہیے تو تم شہروں میں جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جاؤ، وہاں پہ دکانوں سے تمہیں ہر چیز مل جائے گی، لیکن وہ ایسا بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پھر کیا ہوا جب انہوں نے مسلسل ایسا کیا؟ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَب، اور وہ اللہ کے غضب اور اس کے غصے کا شکار ہونا شروع ہو گئے، یعنی اللہ کے غضب اور اسی کے غصے کا شکار ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے تھا کہ یہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ سب اس وجہ سے تھا کہ یہ اپنی زیادتیوں میں بہت آگے بڑھ گئے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ سبزیوں کی یہاں پہ ڈیٹیل لکھی ہے جو کہ میں نے آپ کو ویسے آیت کی ایکسپلینیشن میں بتا دی ہے، وہ آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ من بقلیہا سبزی یا ترکاری کو کہتے ہیں، اور وقصائہا من بقلیہا میں ہر قسم کی سبزی شامل ہے، اور وقصائہا ترکاری یا کھیرا، وفومیہا گیہوں، وعدسیہا وبصلیہا، وعدسیہا مسور کی دال، اور وبصلیہا پیاز کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ ٹھیک ہے تمہیں یہ چاہیے تو پھر جاؤ۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے جو نبی ہیں ان کے ذریعے اللہ نے انہیں یہ کہلوایا کہ تم جو دنیاوی چیزوں کی یا دنیاوی حرص کی تمنا کرتے ہو، تمہیں جو کچھ چاہیے جاؤ، تمہیں وہاں سے مل جائے گا۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں کیا نصیحت حاصل ہوتی ہے؟ یہ کہ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں پر خوش ہونا چاہیے، اور جو اللہ عطا کر دے، اللہ تعالیٰ جو عنایت ہم پر نازل فرما دے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کا نہ صرف شکر ادا کرنا چاہیے بلکہ اللہ کی حمد و ثنا بھی کرنی چاہیے، اور اس کو مزید راضی کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہنا چاہیے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ گفتگو میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔